محرم الحرام کی آج 11 تاریخ ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو تذکرہ شہادتوں کا شروع ہو جاتا ہے۔ یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، 2 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا پہنچ جاتا ہے، اور پھر کربلا کے جو مصائب ہیں اور جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، وہ زبانوں پر اور دلوں میں اور ذہنوں میں یہ پورا مہینہ چھائے رہتے ہیں۔ بہت ساری باتیں، بہت سارے سوال انہی دنوں میں لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ انہی دنوں میں بعض وہ چیزیں بھی نکھر کر سامنے آ جاتی ہیں جو عام دنوں میں سامنے نہیں آتی۔ ایک تصور ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے، مسلمان ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، جو عبادت کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، بس یہی ہے۔ کوئی شخص بات کرتا ہے، اہل بیت اطہار کی بات کرتا ہے، امام حسین کی بات کرتا ہے، تو خدا جانے یہ بات کہاں سے ذہنوں میں آ جاتی ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں جی ان چیزوں کے بارے میں اللہ نے نہیں پوچھنا، اللہ نے پوچھنا ہے تو نے نماز پڑھی کہ نہ پڑھی، روزہ رکھا کہ نہ رکھا، مال کمایا حلال کہ نہ کمایا۔ یہ باتیں کہ کون کیا تھا اس بارے میں اللہ نہیں پوچھتا۔ اب مصیبت یہ ہے کہ جہاں یہ شخص خود جاہل ہے اور ایسی بات کر رہا ہے، وہاں دوسرے کو بھی ایک مغالطے میں ڈال رہا ہے اور اسے بھی ایک غلط پٹی پڑھاتا جا رہا ہے۔ کس نے بتایا ہے کہ اہل بیت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا؟ کس نے بتایا ہے کہ اصحاب رسول کی عظمت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا؟ اگر نہیں پوچھا جائے گا تو پھر جھگڑا کیا ہے؟ پھر شیعہ کے ساتھ ہمارا اختلاف کیا ہے؟ دیوبندیوں وہابیوں کے ساتھ ہماری الجھنیں کیا ہیں؟ ان کی ہمارے ساتھ کیا ہیں؟ مسئلے مسائل ہیں کہاں؟ مسئلے سارے نماز روزے پہ تو ہیں ہی نہیں۔ کوئی نماز کس طرح سے پڑھتا ہے، روزہ کس طرح سے رکھتا ہے، اس پر تو اختلافات نہیں ہیں، لڑائیاں تو اس پہ نہیں۔ ہماری لڑائی تو اس بات پر چلی ہے کہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر شے قابل احترام ہے، اس کا ادب کیا جانا چاہیے، اس کا لحاظ ہونا چاہیے۔ ارکان اسلام کیا ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی جو بنیاد رکھی گئی ہے، اب جس پر بنیاد رکھی گئی، یہ بنیاد نیچے ہے، اس سے اوپر کی بات ہے، 5 چیزوں پر ہے، اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ پہلی بات اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اللہ کے گھر کا، اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ 5 ہیں جنہیں ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ ارکان اسلام کل سیرت کتب فقہ جتنی مرضی اٹھا لیں، یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے۔ ارکان کسے کہتے ہیں؟ رکن کی جمع ہے ارکان، اور رکن کہتے ہیں ستون کو، جو چھت بنائی جاتی ہے اس کے نیچے جو ستون کھڑے کیے جاتے ہیں ان کو ارکان کہا جاتا ہے۔ ایک ستون ایک رکن، اور زیادہ ہوں تو ارکان۔ یہ ہماری چھت کے نیچے وہ ستون بنے ہوئے ہیں، ہر ستون کو رکن کہا جاتا ہے۔ اسی لیے خانہ کعبہ کے جو 4 کونے ہیں ان کو رکن یمانی، رکن کے نام سے، رکن شمالی، سارے رکن ہیں، ستون۔ ارکان کہتے ہیں ستونوں کو۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ یہ کیا ہیں؟ ارکان، ستون۔ ان پر اسلام کی چھت کھڑی ہوگی۔ اب مجھے بتائیں کوئی ایسی عمارت کبھی بنی جس میں زمین کی سطح کے اوپر سے ہی آپ نے ارکان کھڑے کر دیے اور نیچے اس کی بنیادیں نہیں بنائی؟ آپ نے نیاں نہ رکھی ہوں، بنیادیں کھود کر زمین کے اندر نہ رکھی ہوں، اوپر دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں؟ پہلے بنیادیں رکھی جاتی ہیں، نیاں
وہ رکھی جاتی ہیں، اور پھر ان کے اوپر زمین کی سطح پر آ کے آپ دیوار اٹھائیں یا ستون اٹھائیں، ورنہ وہ عمارت طاقتور نہیں ہوتی۔ بنیاد کے اوپر ستون کھڑے کیے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اسلام کے ارکان ہیں، اسلام کے ستون ہیں، اسلام کی بنیادیں نہیں۔ بنیاد کچھ اور ہے، جس پر اسلام کے یہ ارکان رکھے گئے ہیں وہ بنیاد کچھ اور ہے۔ وہ بنیاد کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے۔ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ، اور اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا، اساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ وحب اہل بیتہ۔ سرکار نے فرمایا اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ محمد کے صحابہ کا بھی محبت کی جائے، ان سے بھی، اور محمد کی اہل بیت سے بھی محبت کی جائے۔ اہل بیت کی محبت اور صحابہ کی محبت، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اس لیے اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، حج کرتا ہو، جہاد کرتا ہو، قربانی کرتا ہو، خیرات کرتا ہو، مگر ابو بکر اور عمر سے بغض رکھتا ہو، ہمارے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نزدیک مسلمانی کے لیے شرط ہے محمد کے صحابہ کا ادب، ابو بکر و عمر کا ادب نہ ہو، ہم اس کے ساتھ ملنا پسند نہیں کرتے۔ محمد کی اہل بیت کا ادب نہ ہوگا تو پھر ہم کہاں رشتہ رکھیں گے اپنا؟ جو علی سے بغض رکھے، حسن و حسین سے بغض رکھے، کیا سوچتے ہیں وہاں ایمان ہوگا؟ نہیں، ایمان، معاملات بڑے عجب ہیں، عجب ہیں۔ لوگوں نے انتہائیں بنا دی۔ ایک طرف کھڑے ہیں وہ لوگ جو صحابہ کے نام پر اہل بیت کی توہین کرتے ہیں، ایک طرف کھڑے ہیں وہ لوگ جو اہل بیت کے نام پر صحابہ کی توہین کرتے ہیں۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے ہمیں اس نے ان گھرانوں میں پیدا کیا ہے جہاں محمد کے صحابہ کا بھی ادب ہوتا ہے، آپ کی اہل بیت کا بھی ادب ہوتا ہے۔